اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب انسان نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے اور اس کو سنبھالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ دل تنگ نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کیا رکھے، فریش رکھے، مطمئن رکھے۔ دل جیسے تنگ ہو جائے گا، ٹینشن میں آ جائے گا کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ فرض کریں کہ آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ ایک ادارے کو سنبھالیں اور علمی والے سے جو بھی ان کے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، اس کا جواب دیں، اور ادھر سے آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں، اس کا بھی آپ کیا مقابلہ کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا، مضبوط دل چاہیے ہوگا، کہ اس دل میں کیا ہونا چاہیے، آپ کے پاس علم بھی ہونی چاہیے، معرفت بھی ہونی چاہیے، اور پھر حکمت بھی ہونی چاہیے کہ آپ دشمن کی سازشوں کی وجہ سے گھبرا نہ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چار بندے آپ کے بارے میں بات کر دیں یا فیس بک پہ کوئی چیز ڈال دیں آپ کے خلاف، تو آپ جو ہے ٹینشن میں آ جاؤ کہ میں نے اتنی جو ہے وہ کام کیے، پھر بھی ان لوگوں کو نہیں سمجھ آتی میں کتنی خدمت کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے کہتے ہیں میں پیسہ کھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ ٹینشن میں آ جائے، جواب دینا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے، چلانے کے لیے انسان کو شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرح صدر یعنی اس کا دل مطمئن رہے، اور جو لوگوں کی تنقید ہے، کرٹیسزم کس سے کہتے ہیں نا، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو، اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر کیا دل تنگ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ کہتے کہ جی مجھے اثر نہیں ہو رہا، لیکن اندر سے کیا ہے، اس کو نیندیں اڑی ہوئی ہوں ساری، ٹھیک ہے، ٹینشن میں ہو۔ تو اس کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو پاور ہے نا، کہ دل کے اندر جو اچھے خیالات ہیں اور دل کی جو مضبوطی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کا اتنا بڑا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے پروجیکٹ اور ہدف، کہ وہ جو جاہل ترین لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، سارے جو ہے وہ خلاف ہیں اس کی، پیغمبر اسلام کے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کے خاندان جو بنو ہاشم ہیں ان کے خلاف ہیں، بالکل جو ہے وہ آپ اکیلے ہیں، پھر مختلف قسم کے تانے اور باقی چیزیں۔ تو اس میں جو ہے وہ لے کے چلنا اپنے ہدف کو، اور اس میں پھر کہنا بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر اس کے اوپر مزید تنقید ہوگی کہ آپ تو جو ہے وہ الیاذ باللہ من ذالک کا جو ہے وہ شاعر بن گئے ہیں یا مجنون ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی تنقید۔ تو اس میں ضرورت ہے ہر بشر کو کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، مضبوط کرے۔ تو یہ پہلا معنی ہے کہ آپ کے دل کو کشادہ کر دیا، یعنی اس کو علم دے دیا، اس کے اندر حکمت دے دی، اور اس کے اندر صبر کی کیا کیفیت دے دی۔ یہ اس کا کیا ایک معنی اس کا یہ ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ او بے ازالت کل شاغل عن الحق، کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے دل سے ہر وہ چیز زائل کر دی کہ شاغل عن الحق، جو حق سے کیا ہے انسان کو پھیر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دل کے اندر سے وہ جو مایوسی کی کیفیت ہے، اور جو انسان ایک ٹائم پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بس یہ کام اب کرنا ہی نہیں ہے، اور وہ حق سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جتنی چیزیں اور جتنے جذبات تھے وہ پیغمبر اسلام کے دل سے سارے نکال دیے، ٹھیک ہے، یعنی اب ان کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ اب اگر لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں پھر بھی وہ اللہ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا ہو جائے، ہدایت ہو جائے، یہ لوگ کیا سنبھل جائیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ فقط زبانی نہیں کہہ رہے، ان کے دل کی کیا ہوتی تھی، آواز ہوتی تھی، یعنی اس کے اوپر منفی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ گالیاں بھی دے رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں، اور پھر بھی آپ کیا ہیں، ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ یعنی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو مولانا حضرات مدد کرتے ہیں سیلاب زدگان کی اور باقی جو لوگ زلزلے وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف ہوتی ہو اس کے اوپر، بلکہ کیا ہے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تنقید کیا ہوتی ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اپنوں کو دیا، فلاں بندے کو نہیں دیا، اس کو زیادہ دے دیا، اس کو تھوڑا دے دیا، فلاں مستحق تھا اس کو دیا ہی نہیں ہے، یہ تنقید رہتی ہے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی پیسہ دیا جائے، کوئی چیز دی جائے اور کہا جائے کہ اپنے علاقے میں تقسیم کریں اور سارے کے سارے آپ سے راضی ہوں گے، نہیں، وہ ظاہری بات ہے سب کو نہیں ملے گا، کچھ بندے کیا اس میں رہ جائیں گے، جو رہ جائیں گے وہ ایسے آپ کے خلاف باتیں شروع کریں گے نا کہ وہ الامان والحفیظ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے استاد شیخ انور نفیس صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ اس لیے خدمت نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ تعریف ملے گی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے ہمارے خلاف ہوں گے، ہمیں گالیاں دیں گے، لیکن پھر بھی کیا ہم نے کرنی ہے، ایک لیے سسٹم تو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ محسن نشی مرحوم کے بھی حالات تھے، اور باقی بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں۔ اس کا پریکٹیکل صورتحال اس وقت پیش آئی کہ جب آپ جو ہے نا اپنے علاقے میں یہ کمبل وغیرہ اور باقی چیزیں کیا تقسیم کریں سیلاب زدگان میں، اب ان کے پاس ایک چیز آئی تو انہوں نے کہا چلیں جی خدمت کا موقع مل رہا ہے، انہوں نے جب تقسیم کی تو ظاہری بات ہے وہ سب کو نہیں مل پائی، ٹھیک ہے، چیزیں زیادہ تو نہیں ہوتی، جب سب کو نہیں مل پائیں تو اب جو ہے وہ لوگوں نے تنقید شروع کر دی،
لوگ خواتین گھر پہ آنے شروع ہو گئے تھے، مولوی صاحب آپ نے ہمیں کیوں نہیں دی، ہمیں کیوں نہیں دی، فلاں کو دی ہے، آپ یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں، فلان ہو گئے ہیں مکمل طور پہ۔ تو اس نے کہا آج کے بعد میری توبہ ہے کہ میں جو ہے وہ لوگوں کی کیا کروں، خدمت کروں، ٹھیک ہے۔ یعنی بندے توبہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ کرٹیسزم برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ توبہ کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کیا ہے باقاعدہ اپنے فضائل پڑھ کے اور صفائیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا تمہارے لیے، تمہیں میرا احسان کرنا، کیا احسان مند ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اگر اس کے اندر خلوص نہ ہو نا، قربت اللہ کی بحث نہ ہو، تو وہ انسان پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو آپ سیکنڈ میں ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، مثلا آپ کمرے کی صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بستر ٹھیک کرنے ہیں، برتن دھونے ہیں، ٹھیک ہے، کچن میں آپ کپ چھوڑ کے آجے وہ آپ نے دھونے ہیں، تو ایک برادر جو ہے وہ 2-3 دن صفائی کرتے رہے کمرے کی، 4 دن کرتے رہے، اس کے بعد کسی نے اس کا احساس ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، الٹا کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو جی کہ صفائی نہیں کرتے، آپ تو یہ برتن نہیں دھوتے، اب یہ کیا تپ جائے گا، یہ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا میں کتنا کرتا ہوں، گند تو سارا تم پھیلاتے ہو، ٹھیک ہے، اب کچھ اور بھی کہے گا، ٹھیک ہے، جتنا یعنی اس کا ظرف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ شرح صدر نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے، اور اس نے یہ جو کام کیے تھے وہ اس لیے کیے تھے کہ میں ان کی کیا کروں، مدح حاصل کر سکوں، میں ان کی تعریف کو حاصل کر سکوں، یہ اس کا ہدف تھا۔ اس کا ہدف جو ہے وہ جو صفائی نصف ایمان ہے کہ اپنی جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرنا ہو، یا جو ہے وہ برادران کی خدمت کرنا ہو، انسانوں کی خدمت قربت اللہ کرنا ہو، یہ اس کا ہدف ہی نہیں تھا۔ اس کا ہدف کیا تھا کہ مجھے پروٹوکول ملے، مجھے عزت ملے، مجھے رسپیکٹ ملے۔ جب وہ اس کو عزت نہیں ملے گی تو اب شرح صدر وغیرہ سارا گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کہے گا کہ بھئی میں جو ہے وہ طالب علم بعد میں ہوں، پہلے میں ملک ہوں، یا پہلے بلوچ ہوں، یا پہلے میں فلاں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ساری جو اس کی جو جاہلیت والی سوچ ہے نا وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ شرح صدر کی ایشو ہر مبلغ کو رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں علم کے ساتھ کیا ہے، علم کو رکھا جاتا ہے۔ تو شرح صدر کی ہر کسی کو کیا ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کو تو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، امام حسین علیہ السلام کو اس کی بہت زیادہ کیا ضرورت تھی۔ تو یہ ضرورت تبھی پورا ہوتی ہے کہ جب ہم اس ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یعنی ہم دنیا والوں سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، اور ان کو عطا کرنے کے بعد بھی وہی اہل بیت والی باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہ تمہارا شکریہ چاہیے، نہ تمہاری طرف سے کوئی جزا چاہیے، ہم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں، لوجہ اللہ، اپنے اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح آپ زندگی کو شروع کریں گے نا، پھر آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کہیں گے، وہ شعر نہیں پڑھیں گے کہ یہ یار تو بے وفا ہوتے ہیں، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، ٹھیک ہے، مجھے دھوکہ دے دیا، وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کی امیدیں بندوں سے تھی نہیں۔ اب وہ آپ جو ہے وہ ناکام عاشقوں کی طرح لوگوں کی بے وفائی کو لے کے روتے رہیں، بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو احساس نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، آپ ساری زندگی تقریریں کرتے نہیں جی، لوگوں کو علماء کی قدر نہیں ہے جی، یہ جی بالکل عالم کی کوئی قدر نہیں کرتے، بڑے بے حس لوگ ہیں، اب یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، قدر نہیں کی انہوں نے، اہل بیت کی کہاں قدر کی انہوں نے، اللہ کے رسول کی کہاں کی، قرآن مجید میں کیا ہے کہ لوگوں نے تو اللہ کی قدر بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے گا کہ میری قدر ہوئی یا قدر نہیں ہوئی، وہ اسی کے اوپر فوکس کرے گا کہ میں نے جو ہدف اور ذمہ داری لے کر آیا تھا وہ میں نے قربت اللہ ادا کی ہے یا ادا نہیں کی، اس کی ٹینشن اپنی ٹینشن ہوگی کہ میں نے اللہ کی اطاعت کے اندر کتنا میں آگے بڑھوں یا نہیں بڑھا، یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ اسی وجہ سے ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا مجمع کا ہونا، ٹھیک ہے، مجمع جی ہمارا بڑا ہو، اس کی کوئی حیثیت ہمارے یہاں نہیں ہوتی، لوگ زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حیثیت کیا ہوتی ہے کہ ہم جو شرعی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے۔ مجمع زیادہ ہو جائے تو کوئی فکر نہیں، تھوڑا ہو جائے تو کوئی فکر نہیں، کوئی تنقید کرے تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تعریف کرے تو کوئی خوشی نہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں کیا پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، شرح صدر چاہیے ہوتا ہے۔ وضعنا کا کیا مطلب ہے، حتتنا کیا مطلب ہوتا ہے، ہٹا دینا، ان کا یعنی آپ سے ہم نے ہٹا دیا، وزرا کا آپ کے بوجھ کو، وزرا کا کیا مطلب ہے، یعنی حملہ کا ثقیل، جو آپ کا جو حمل تھا نا، یعنی جس کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا، ثقیل یعنی بہت جو بھاری پن تھا نا دل کے اوپر، وہ آپ کے ہم نے اٹھا دیا۔ الذی انقض ظہرک، یعنی ایک ایسا بوجھ تھا کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا